پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا ہم جرگہ کرنے جائیں گے، تو گورنمنٹ نے کہا کہ آپ فورن افیئرس کو پروونشل چیف ایگزیکٹو نہیں جا سکتا. اب پھر ہدایت ان کو آئی خان صاحب کی طرف سے کہ بھی آپ جائیں اور افغانستان میں ملیں. آج گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جی میں تو ای سی ایل پہ ہوں، میرا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہوا ہوا ہے، لیکن پھر ان کا لیکن اگر خان صاحب نے اجازت دی تو میں بغیر پاسپورٹ کے چلا جاؤں گا افغانستان اور مل کے کروں گا بات. اگر گنڈاپور صاحب جاتے ہیں وداؤٹ پاسپورٹ افغانستان تو پھر کیا آپ ان کو اریسٹ کریں گے اس جرم میں؟ اریسٹ جرم میں تو شاید کریں نہ کریں، لیکن 63A ضرور لگ جائے گی، کیونکہ انہوں نے مطلب کہ آپ ایک کرمنل ایکٹیویٹی میں آپ انوالو ہو گئے جس کے اندر آپ بارڈر کراس کر رہے ہیں وداؤٹ ہولڈنگ اے لیجیٹیمیٹ پاسپورٹ. تو وہ میرا خیال ہے ان کو دیکھ لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے، اور فورن پالیسی وفاقی سبجیکٹ ہے، پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے اپنے سی ایم کو کہ جاؤ جا کے ان سے بھائی آپ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں، آپ جیل میں ہیں، آپ وزیر اعظم ہوتے، آپ کا فورن منسٹر ہوتا، آپ ضرور کہہ سکتے تھے. ابھی آپ اس سچویشن کے اندر آپ کے پاس نہ کوئی لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، نہ کوئی آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی ہے اس کے اوپر آپ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو آگ لگی ہے، ابھی دیکھیں وہ اتنا، مجھے اس کی تصویر دیکھتا ہوں میرا اتنا دل دکھتا ہے. میجر عدنان کیا خوبصورت جوان آدمی، اب وہ بیچارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اونچا مقام دے. اس نے دیکھیں کتنی بہادری سے وہ لڑ رہا تھا، اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے لوگ اور ہمارے شہید ہوئے ہیں اب. اور کس کی وجہ سے؟ کہ ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے. واپس لا کے صاحب یہ بتائیں گنڈاپور صاحب اگر جاتے ہیں، میرا تو نہیں خیال جائیں گے، لیٹ سے اگر وہ جاتے ہیں، ان کو خان صاحب کہتے ہیں، کیا ان کے لیے سیریس لیگل کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر افغانستان چلے گئے انلیگلی وداؤٹ پراپر ڈاکومنٹس؟ دیکھیں وہ تو مالک صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب یہاں پہ 5 اگست اور 14 اگست کے ہمارے خلاف پرچے ہو رہے ہوں تو انلیگل، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. پہلی بات جو آپ نے پہلا کویسچن کیا اس کو رسپونڈ نہیں کیا عفنان صاحب نے، کہ کیا مذائقہ ہے کہ ایک چیف منسٹر ہے، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اگر اس کو بجٹ کے ٹائم بھی فارمر پرائم منسٹر جو بلاتا ہے جہاں ان کی حکومت ہے اور تیسری دفعہ حکومت ہے، تو آپ وہ سپریم کورٹ بھی جاتا ہے، سپریم کورٹ بھی اس کی پٹیشن کے اوپر آبجیکشن لگ جاتے ہیں. وہ ہائی کورٹ اپروچ کرتا ہے کہ جی میری ملاقات کرائے، جب وہاں نہیں ہے. جہاں جاتا ہے تو پنجاب گورنمنٹ جو جن کے انڈر جیل ہے وہ ملاقات انگریزی کا ایک مقولہ ہے، you have to play with the clay that you have. جی آپ لوگوں کے پاس اب جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہی آپ کریں گے نا. وہ آپ کی بات وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہم نے ملنے دینا. ایشو یہ ہے، میں پہلے اس سوال پہ مجھے بتا دیں کہ گنڈاپور اگر جاتے ہیں کتنا سیریس اس کے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں قانونی طور پہ، میں بتاتا ہوں ممبرشپ اور تمام چیزیں؟ نہیں میں بتاتا ہوں. ہم اس طرح دیکھو، ہم تو پہلے مقدمات کا مقابلہ کریں. اس سے پہلے علیمہ خان نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے جا رہی تھی یوکے، تو ان کا پتہ چلا کہ ان کا نام انہوں نے ایک ای سی ایل اور ایک پی سی ایل ہے، پاسپورٹ ہے، اس میں نام ان کا تھا. تو میں نے ریٹ کی اس کے خلاف، اور وہ نام وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے ایس او پی اور وہ پروٹوکول ہی نہیں کیا، اس کو پروسیجر کو نہیں آپ نے فالو کیا، تو وہ نام نکال دیا. تو ہم اس طرح کیوں چلے جائیں گے؟ اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام ای سی ایل میں ہے تو ہم لیگلی طور پہ پہلے کورٹ جائیں گے، کورٹ سے اس کا نام نکال، اگر کورٹ اجازت دے گی تو پھر جائیں گے نا.